اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمان جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہ خود بخود نماز کے وقت جمع ہو جاتے تھے، ان کو بلایا نہ جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے کہا، ہم عیسائیوں کے بغل کی طرح بغل بجانا شروع کر دیتے ہیں جس کی آواز سب کے گھروں تک جایا کرے گی۔ کسی نے کہا، یہودیوں نے جس طرح سینگ اختیار کیا ہوا ہے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ ہم کسی شخص کو نہ بھیج دیا کریں جو نماز کے لیے آواز دے کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا کرے۔ اس موقع پر نبی کریم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے آواز دو۔ چونکہ اس وقت تک اذان شروع نہیں ہوئی تھی تو حضرت بلال نماز کے لیے یوں بلایا کرتے تھے، آپ بلند آواز سے پکارتے تھے، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ ایک دن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے ان کو اذان دی اور اقامت سکھائی۔ صبح ہوئی تو آپ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ ناظرین، حضرت معاذ بن جبل کی روایت جسے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کچھ دیکھا ہے جو اس میں ہونے والا دیکھتا ہے، اگر میں کہوں میں سویا ہوا نہیں تھا تو میں سچ کہنے والا ہوں گا۔ یا رسول اللہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس پر 2 سبز کپڑے تھے، وہ قبلہ رخ ہوا اور اس نے 2 بار کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک کہ اس نے اذان مکمل کی اور فارغ ہو گیا۔ نبی کریم نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تعالی تم بلال کے ساتھ اٹھو اور جو کچھ تم نے دیکھا بلال پر بولتے جاؤ اور وہ ان کلمات کے ساتھ کہیں کیونکہ تمہاری نسبت ان کی آواز بلند ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے ساتھ اٹھا اور انہیں خواب میں دکھائے گئے اذان کے الفاظ بتاتا گیا جسے حضرت بلال اونچی آواز میں پڑھتے گئے۔ یوں پہلی بار اذان کے الفاظ گلی کوچوں میں گونجنا شروع ہو گئے۔ امیر المومنین عمر فاروق نے اپنے گھر میں جب اذان کے الفاظ سنے تو آپ چادر سمیٹ کر فوراً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یا رسول اللہ، میں نے بھی اسی طرح خواب میں دیکھا جیسے انہوں نے دیکھا۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے گرد گھوم رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس یعنی بغل تھا۔ میں نے کہا، اے بندہ خدا، کیا تو اسے بیچتا ہے؟ اس نے کہا، تم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ وہ کہنے لگا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے مجھے نماز کے تمام کلمات بتائے اور پھر وہ مجھ سے تھوڑا دور چلا گیا اور کہنے لگا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یوں کہو، یعنی پھر اس نے اقامت کے بھی تمام کلمات بتائے۔ دوستو، اذان کب شروع ہوئی اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض کے نزدیک ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی نماز کے لیے اذان پڑھنا شروع کر دیا گیا تھا، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ اذان کا باقاعدہ آغاز ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوا تھا۔ یہاں اہم ترین سوال یہ بھی ہے کہ کیا نبی کریم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں کبھی خود بھی اذان کہی تھی؟ اس کے جواب میں امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس طریق سے روایت کیا جو بلخ کے قاضی عمر بن رباح کے گرد گردش کرتا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے سفر میں اذان دی اور نماز پڑھائی جب صحابہ کرام اپنی سواریوں پر تھے۔ اس روایت کے بارے میں امام سہیلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی کریم نے خود بھی اذان دی، لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نہیں ہے بلکہ یہ یعلا بن مرہ کی روایت سے ہے۔ اس کو امام نووی علیہ رحمہ نے بھی قطعی طور پر بیان کیا ہے۔ نبی کریم نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی اور آپ اسے امام ترمذی علیہ رحمہ کی روایت سے ہی منسوب کرتے ہیں۔ سیرت ابن حشام میں ایک روایت ملتی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا تھا، یعنی آپ نے خود اذان نہیں کہی تھی۔ ناظرین، مسند امام احمد میں اس طریق پر جس پر امام ترمذی علیہ رحمہ نے تخریج کی ہے کہ نقل کرتے ہیں، حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی، یعنی رسول اللہ نے خود اذان نہیں کہی تھی بلکہ آپ نے حکم دیا تھا۔ ان تمام روایات کے بارے میں فتح الباری میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا امام ترمذی کی روایت میں اختصار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اذان دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم دیا، جسے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے فلاں کو 1000 روپے دیے، حالانکہ وہ ایک دوسرے آدمی کے ہاتھوں سے دیے گئے، لیکن یہ بات خلیفہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس نے حکم دیا، یعنی رسول اللہ نے اذان کہنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ خود اذان کہی تھی۔